حاضرین، گزشتہ 2 جمعہ ہم لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر بات چیت کی ہے۔ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ یہ اہمیت کسی مسٹیریس ریزن کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پراسرار وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصحاب رسول نے اپنے آپ کو ایک خاص گروہ ثابت کیا۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے، بلکہ بعد کے آنے والے محققین، مورخین، ہسٹورین، اسکالرز نے بھی صحابہ کے گروہ کو ایکسپٹ کیا اور ایکنالج کیا۔ ایک بہت بڑے اسکالرز نے صحابہ کے گروہ کو دی نیشن آف ہیروز کہا ہے، یعنی ہیروؤں کی نرسری، ہیروؤں کی نرسری، ہیروؤں کی قوم۔ تو یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جب اصحاب رسول کو دنیا میں پاور، اقتدار، عہدہ ملا، تو اس وقت بھی اصحاب رسول نے اپنا مثالی کردار پیش کیا، تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے خدا کا دین نہ صرف یہ کہ نظریاتی طور پر موجود ہو، آئیڈیولوجیکل طور پر موجود ہو، بلکہ اس کی پشت پر عملی نمونہ بھی موجود ہو۔ قرآن اور سنت اگر خدا کا نظریہ ہے، تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل قرآن و سنت کی پشت پر ایک عملی نمونہ ہے۔ آج پھر اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، صحابہ یا پھر کمپینین آف دی پروفٹ کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دراصل بنو اسماعیل کے لوگ تھے۔ ان کی جو تیاری اللہ تعالیٰ نے کی تھی، بہت ہی خاص انداز میں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم دیا تھا کہ تم اپنی فیملی، اپنے محبوب بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی کو جا کے بیابان علاقے میں بساؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سخت حکم کو بھی مانا۔ آج تو بس یہ تقریر میں کہنے والا ایک جملہ ہے، لیکن آپ اگر 4000 سال پہلے کی ہسٹری میں جائیں تو آپ دنگ ہو کر رہ جائیں گے کہ ایک آدمی اللہ کے حکم کو کس انتہا پر جا کر مانتا ہے، اور اللہ پر ایمان و یقین کا کیسا عجیب نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو وہاں بسایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی نے جو قربانی دی، اسی کے نتیجے میں بنو اسماعیل کی قوم تیار ہوئی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بنو اسماعیل کی قوم کے گروہ تھے۔ اصحاب رسول کو اس طرح خاص اہتمام کے ساتھ تیار کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اب انسانیت کے پاس اپنا آخری رسول بھیجنا تھا۔ اس کا لازمی تقاضا تھا کہ اس رسول کی پشت پر ایک مضبوط ٹیم تیار ہو جائے، ایسے لوگ موجود ہوں جو ہر قسم کی رکاوٹوں کو سر کر کر، ہر قسم کے آبسٹیکل کو اوورکم کر کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنا لے، اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہو جائے۔ اصحاب رسول دراصل ایسے ہی گروہ کا نام ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ سوچتے تھے، ان کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا، یعنی پہلے ہی سے ایک بات کو ذہن میں رکھنا اور پھر اس بات کے تحت چند چیزوں پر غور کرنا، یہ صحابہ کا معاملہ نہیں تھا۔ صحابہ بہت ہی اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچتے تھے، تعصب سے خالی تھے، انتہائی ریئلسٹک اپروچ تھا۔ لہٰذا جب صحابہ کے گروہ کو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام ان کے درمیان آتے ہیں، تو چند لوگوں نے تو فوراً حق کو قبول کیا، چند لوگوں کو تذبذب ہوا، کنفیوژن ہوا، لیکن بعد میں جب بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے بھی اسلام کو اور حق کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی سرداری اور لیڈرشپ کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن ان کے اندر بھی ایک خاص بات تھی، اور وہ کیا تھی؟ سچ بولنا، جھوٹ کو آخری درجے کی برائی سمجھنا، حقیقت کو ایکنالج کرنا، تسلیم کرنا، یہ ان لوگوں کے اندر بھی موجود تھے یہ صفات۔
جنہوں نے اپنی سرداری کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ بہت پسند ہے، میں نے پہلے بھی سنایا آپ کو، پھر میں سناتا ہوں، اس واقعے پر غور کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں نمبر 1 کا دشمن کس کو تسلیم کیا گیا ہے، تاریخ میں کس کا نام ہے؟ تو ابو جہل کا۔ مکی دور کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کعبۃ اللہ میں کے علاقے میں پریمیسز میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت ابو جہل نے پروفٹ آف اسلام کو بہت برا بھلا کہا، آپ کے خلاف ایبیوسو لینگویجز استعمال کیا، سخت کلامی کی۔ پیغمبر اسلام نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ تمام واقعہ ایک خاتون دیکھ رہی تھی، اس نے اس واقعے کو جا کر آپ کے چچا حضرت حمزہ سے کوٹ کر دیا۔ اس وقت حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہے کا راڈ تھا، وہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور ابو جہل کے سر پر کس کر مارتے ہیں، جس سے ابو جہل کا سر زخمی ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ ابو جہل کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے، اب وہ دوڑے کہ حمزہ کو مارے، حضرت حمزہ کو مارے۔ اب دیکھیے جو سبق ہے، ابو جہل نے یہ کہہ کر روک دیا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہہ دیا ہے۔ یہ ابو جہل کے اندر بھی صفت موجود تھی کہ دشمنی کے باوجود اس کو سچ بولنے کی عادت تھی، دشمنی کے باوجود وہ حق کو قبول کرتا تھا، دشمنی کے باوجود اس نے حق کو تسلیم کیا اور ایکنالج کیا۔ اور ایسے ہی لوگوں میں سے صحابہ کا گروہ نکلا تھا، یہ ہے صحابہ کی سوسائٹی۔ ایک واقعہ ہرقل کے واقعے میں مشہور ہے کہ جب ہرقل نے پیغمبر اسلام کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان اس وقت اس کے دربار میں موجود تھے۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، سوال پر بھی غور کیجئے اور جواب پر بھی غور کیجئے۔ سوال کرنے والے نے سوال یہ نہیں کیا کہ محمد جو ہے کتنے دولت مند ہیں، کتنا سماج میں انفلوئنس رکھتے ہیں، کتنا زیادہ پربھاؤ شالی ہے، نہیں۔ ہرقل نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد نے اس اعلان نبوت سے پہلے کیا کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اور یہ سوال پیغمبر اسلام کے دشمن سے تھا۔ اس وقت ابو سفیان کافر اور مشرکین کے صف میں موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں، محمد نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے وہ سوسائٹی جس سوسائٹی میں اصحاب رسول اور کمپینینز آف دا پروفٹ پروان چڑھے تھے۔ کمپینینز آف دی پروفٹ کی جو سوسائٹی تھی اس پر اب غور کیجئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص کو انہوں نے کہہ دیا کہ یا ابن السودا، یعنی اے کالے رنگ والے۔ پیغمبر اسلام نے جب اس کو سنا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ پیمانہ پورا بھر، پیمانہ پورا بھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں ڈفرنس نہ کرو، بلکہ سب کو سمانتا اور ایکولیٹی کے ساتھ دیکھو، سب کو انسان کا درجہ دو۔ حضرت ابو ذر غفاری اس کے بعد اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اپنے چہرے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرے چہرے پر اپنے قدم کو رکھو، اپنے پیر کو رکھو اور اس کو مسلو۔ یہ صحابہ ہے۔ صحابہ دراصل ہر واقعے کو آخرت سے کنیکٹ کرتے تھے، ہر واقعے کو آخرت کے انجام سے جوڑ کر دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ انتقام اور شکایتی روش سے اوپر اٹھ کر معاملات کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، ابو مسعود انصاری مدینہ کے ایک مسلمان تھے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ عین اسی وقت پیغمبر اسلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ابو مسعود اپنے غلام کو ڈنڈے سے مار رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود، اس بات کو جان لو کہ تم اس غلام پر جتنا قدرت رکھتے ہو، اللہ اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو مسعود کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر گر گیا۔ اس واقعے پر غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا اور اپنے ماتحت کو اور غلام کو مارنا شروع کیا، اور جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ
جان لو کہ اللہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے جتنا کہ تم اس غلام پر طاقت رکھتے ہو. اور ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ابو مسعود معاملات کو اپنے اور غلام کے درمیان دیکھ رہے تھے. جب وہ اس معاملے کو اپنے اور غلام کے درمیان دیکھ رہے تھے تو وہ اپنی ذات کو اوپر رکھے ہوئے تھے مالک کی سطح پر, اور غلام کو نیچے رکھے ہوئے تھے غلام کی سطح پر. اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہے تھے اور غلام کو نیچا محسوس کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی انہیں یاد آیا کہ ہر معاملے کو خدا واچ کر رہا ہے, بالآخر ہمیں خدا کے سامنے حاضری دینی ہے, تو جیسے ہی اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی تو آپ کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا, اور پھر اپنے آپ کو بھی انہوں نے اسی سطح پر لا دیا جہاں پر پہلے غلام موجود تھے. یہ ہے صحابہ کی سوسائٹی. صحابہ کو جو درجات ملے, جو اہمیت ملی قرآن و سنت میں, قرآن و حدیث میں, اسلامی تاریخ میں, اس کی وجہ یہی تھی. صحابہ کا گروہ خدا سے ڈرنے والا گروہ تھا, آخرت کے انجام سے خوف کھانے والا گروہ تھا. ہر معاملے کو وہ خدا سے لنک کر کر اور آخرت سے کنیکٹ کر کر دیکھنے والا گروہ تھا. وہ سماج میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے برابر فرق نہیں کرنے والا گروہ تھا. وہ ہر انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھنے والے تھے. اختلاف کے باوجود, شدید اختلاف کے باوجود, وہ اپنے اختلاف اور ڈفرینسز کو ایک دائرے میں رکھتے تھے. اختلاف کو بھی وہ نفرت, انتقام اور شکایت اور کمپلین کے درجے میں نہیں جانے دیتے تھے. ایک واقعہ ہے تاریخ میں, یہ بات آتی ہے کہ خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص میں کچھ اختلاف تھا, کچھ ڈفرینسز تھے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں جب دو آدمی کے درمیان کچھ اختلاف ہو تو سماج میں جو بری خصلت کا آدمی ہوتا ہے, کمینی خصلت کا آدمی ہوتا ہے, وہ اکثر دو آدمی کے اس جھگڑے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے ہر سماج میں. تو خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان جب اختلاف تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک شخص آتا ہے اور خالد بن ولید کے بارے میں برائی کرنا شروع کرتا, مثلا یہ کہ انہوں نے بہت دیر بعد اسلام قبول کیا وغیرہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ تمام بات سن رہے تھے. اس کے بعد کہا رک جا. انہوں نے کہا رک جا, میرے اور خالد بن ولید کے درمیان جو اختلافات اور ڈفرینسز ہیں وہ ہمارے دین کے درمیان حائل نہیں ہوگا. میرے اور خالد بن ولید کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ہمارے دین میں حائل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان اختلافات ہیں, ڈفرینسز ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ یہ ڈفرینسز ہماری نیت پر حاوی ہو جائیں گے اور پھر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کا کیریکٹر اسسینیشن کریں, ایک دوسرے کے کردار کو داغدار کریں, ایک دوسرے کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کریں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہمارا اختلاف علمی دلائل کی بنیاد ہی پر چلے گا, باقی سب کچھ ایک ہے. یہ صحابہ کی سوسائٹی. صحابہ اس طرح زندگی گزارا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے تاریخ میں وہ کردار ادا کیا جو نہ ان سے پہلے لوگوں نے ادا کیا, نہ ان کے بعد آج تک مسلم گروہ بھی ادا کر پائے ہیں. ایک واقعہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو حضرت عثمان کے بارے میں کچھ جھوٹی باتیں پوری مملکت میں اور پورے اسلامی علاقے میں پھیلا دیا گیا. اب مصر کے کچھ بلوائی تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ اس جھوٹی بات کو سن کر وہاں پہنچتے ہیں اور پھر حضرت عثمان غنی یعنی خلیفہ سوم کے بارے میں, تھرڈ کیلف آف اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنے لگے. ان کے خلاف جھنڈا اٹھا لیا, ہنگامی صورتحال ہو گئی, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا, گھیر لیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مور اور لیس 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر یعنی محاصرہ کیا ہوا تھا, سیز کر دیا گیا تھا. بلوائیوں کا جو سردار تھا غافقی بن حرب, اب وہ مدینہ کی مساجد میں امامت کرانے لگا تھا. اب وہاں کے جو مسلمان تھے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو گیا. ایک تو یہ کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے, اور دوسری طرف جو ایک فاسق آدمی امامت کرنے لگا. اب کسی طرح وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لوگ پہنچتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین اب تو وہ لوگ مسجد کی امامت کرانے لگے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بہت بڑا سبق ہے مسلم سماج کے لیے اس واقعے میں، بہت بڑا سبق، اس واقعے کو بہت غور سے سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے اس کو سونے کے حروف سے لکھنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب وہ نیکی کریں تب ان کا ساتھ دو، اور جب وہ برائی کریں تو ان کا ساتھ مت دو۔ یہ اسٹیٹمنٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو کھلم کھلا آپ کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے اس معاملے میں یہ فتویٰ دیا کہ تم کسی کے پیچھے بھی اقتداء کو ختم نہ کرو، نماز قائم رکھو، اجتماعیت قائم رکھو۔ آج کیا مسلم سوسائٹی میں اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ہر آدمی اپنی پاک بازی اور بزرگی کا دعوے دار بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعوے دار بنا ہوا ہے، اور وہ کہتا اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس مسجد میں نماز پڑھو اور اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک وہ سوسائٹی تھی اور ایک یہ سوسائٹی ہے، ایک وہ مسلم گروہ تھا اور ایک ہم مسلم گروہ ہیں۔ یہ وہ بڑا فرق اور گیپ بنا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ میں انہوں نے جو اپنا مقام حاصل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارا جو مقام آج تاریخ انسانیت پر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بنی المستلق کے بعد کا ہے اور خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے۔ واقعہ تاریخ کی کتاب میں واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، واقعہ افک۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بنی المستلق سے لوٹنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی وجہ سے پیچھے رہ گئیں۔ میں اس کی تفصیلات ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ پیچھے رہ گئیں تو جو منافق لوگ تھے، منافق مسلمان، یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی صف میں ہمیشہ منافقین موجود رہے ہیں، تو جو منافق مسلمان تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا شروع کیا، بہت برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام کی وائف تھیں اور فرسٹ کیلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معصوم صاحبزادی تھی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ پہ کتنا زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، ابو بکر کو کیسا فیل ہوا ہوگا، کسی شریف فیملی، شریف باپ کی شریف اور معصوم بیٹی کے بارے میں اگر سماج میں جھوٹے اور پروپیگنڈسٹ لوگ بدکاری کی بات پھیلا دیں تو آپ امیجن بس کر سکتے، ایک باپ اس کو تصور کر سکتا ہے، امیجن کر سکے کہ کیسا لگا ہوگا۔ تو ابو بکر بھی اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ٹوٹے۔ جو لوگ اس پروپیگنڈے میں شامل تھے ان میں ایک شخص تھا، مہاجر مسلمان تھے، مستح۔ تو مستح ایک سادہ مزاج کے انسان تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے مستح کی مالی معاونت کرتے تھے، ہر مہینے فائنانشیل ہیلپ کیا کرتے تھے، اور مستح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور کا ریلیٹو بھی لگتا تھا۔ اب جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں مستح کی مالی معاونت کبھی نہیں کروں گا۔ یہ بہت ہی نیچرل بات ہے، کوئی بھی باپ ایسا سوچ سکتا ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں جو شخص بالکل صاف معلوم ہے کہ مسٹر اے نے میری بیٹی، میری معصوم بیٹی کے کیریکٹر پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، تو انہوں نے فطری طور سے جو نیچرل آؤٹ برسٹ اس وقت ان کے پاس تھا اس کے تحت انہوں نے مستح کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں اسلامی تعلیم اور صحابہ، عین اسی وقت قرآن کی ایک آیت اتر گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا لِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم میں جو لوگ صاحب فضل ہیں، ویل ٹو ڈو ہیں، یعنی خوشحال ہیں، تو وہ ہرگز اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ دار، ضرورت مند، مسکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ آگے کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، Do you not wish God to forgive you؟
کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اس میں دو بہت بڑا سبق، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو یہ نصیحت کی کہ اخلاقی گراوٹ کے باوجود کسی کی مدد روکی نہیں جائے گی۔ کوئی شخص اگر سماج میں یا فیملی کے اندر اخلاقی گراوٹ کا حامل ہے، بہت زیادہ اسلام سے بھی پھر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مالی معاونت کرنا، اس کی ضرورت میں ہیلپ کرنا، اس کو کبھی نہیں روکا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا سبق ہے وہ کیا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ آپ بتائیے، آپ تمام لوگ، ہر آدمی اپنے نفس میں جھانکے اور یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو غلطیاں نہیں کرتا ہے؟ ایسے موقع پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تم اپنی غلطی کو یاد کر لو، اور اللہ سے تمہارے لیے ایک بونس مومنٹ ہے کہ اس وقت جب کہ کسی دوسرے نے تمہارے ساتھ غلطی کی، ظلم کیا، تمہارے بارے میں برائی کی، تمہارے ساتھ رانگ ڈوئنگ کی، اس وقت تم اس بات کو یاد کرو کہ میں نے بھی غلطی کی ہے، چلو اچھا ہے، میں اللہ سے اپنی معافی تلافی کرا لوں، اللہ سے معافی مانگو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو اور معاف کر دو، اور تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ باقی ہے کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ کیا اس آیت کے نزول کے بعد بھی وہ اپنی روش پر قائم رہیں؟ کیا انہوں نے اس کے بعد بھی یہ اعلان کیا کہ ہم مستح کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ مستح مجرم ہے، اس نے میری بیٹی کے بارے میں بدکاری کا الزام لگایا یا میرے بارے میں وغیرہ؟ جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اترتی ہے، جیسے ہی یہ آیت اترتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلا واللہ، ہاں اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں مستح کی جو مالی معاونت کرتا ہوں میں اس کو جاری رکھوں گا، اس کو بند نہیں کروں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی سوچ کا لیول، تھنکنگ لیول کہاں تھا، کس قدر وہ پازیٹیو تھاٹ کے لوگ تھے۔ وہ ہر معاملے میں شکایت، انتقام سے، غصہ سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس ایک موقع ہوتا تھا کہ کسی نے ان پر ظلم کیا، گناہ کیا ہے، ان کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی ہے، اس کے باوجود اس کو وہ نظر انداز کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ آخرت کی سوچ میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہوتے تھے کہ ہر موقع پر انہیں خود اپنے بارے میں فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ میرا معاملہ آخرت میں کیا کرے گا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ خود ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر اسلام، خدا کے آخری رسول، اللہ کے محبوب ترین پروفٹ، آپ نے ایک موقع سے کہا تھا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے کہ کل آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کل آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تربیت تھی جو پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی، اور یہ ہے صحابہ کی سوسائٹی۔ تو صحابہ کی سوسائٹی کیسی سوسائٹی تھی؟ صحابہ کی سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی تھی جو ہر معاملے کو خدا اور آخرت سے کنیکٹ ہو کر جو دیکھتی تھی، جو ایک اور دوسرے سے معاملہ کرنے کے درمیان کبھی بھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس احساس میں جیتے تھے کہ ہم دو کے درمیان ایک تیسری ہستی بھی موجود ہے، اور وہ تیسری ہستی قادر مطلق کی ہستی ہے، اور مجھے آخرت میں اس قادر مطلق کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، میں خدا رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوں۔ صحابہ کی سوسائٹی اور صحابہ کا گروہ ایک ایسا گروہ تھا جو نفرت، انتقام، شکایت اور غصہ والے جذبات سے بھی اوپر اٹھ کر معاملہ کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ نگیٹو سچویشن میں بھی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتا تھا۔ موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کے لیے صحابہ کی زندگی میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، کبھی ایک قوم کے خلاف، کبھی دوسری قوم کے خلاف، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ کامیاب وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے، کامیاب وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے غصے اور انتقامی روش پر قابو رکھ سکے، کامیاب وہی قوم ہوئی ہے دنیا میں، ہمیشہ کوئی ایکسپشن نہیں ہے جس قوم نے ہمیشہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے امن کے راستے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی کے آخری زمانے میں
جو آپ لڑائیاں دیکھتے ہیں وہ آفینسو لڑائیاں نہیں تھی، وہ ایک خاص حکم کے تحت دفاعی لڑائیاں تھی۔ صحابہ نے، رسول نے اور صحابہ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ اپنے اندر اور اپنے لوگوں کے اندر ریڈیکل تھاٹ نہ پنپنے پائے، نگیٹو تھاٹ نہ پنپنے پائے، نگیٹو سچویشن میں بھی کیسے ہم پازیٹیو رہ سکیں، نفرت کے ماحول میں بھی ہم محبت والے جذبات سے اپنے آپ کو بھرے رہیں اور سماج میں ہر حال میں محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں ہر ماحول میں محبت، امن، بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں اور ریڈیکل آرگنائزیشن، ریڈیکل گروپ، ریڈیکل لوگوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج ہمارے لیے یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو اس معاملے میں ٹرینڈ کر سکیں تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بصورت دیگر ہمارے لیے ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔